अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। पाकिस्तानी सियासत में जो ड्रामाई तब्दीलियाँ हो रही हैं, उसमें बड़ी दिलचस्प कई चीज़ें डेवलप हो रही है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो नाराज़ हो गए हैं, रूठ गए हैं। बाज़ लोग उनकी सियासत में रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो बाहर चले जाएँगे। आज की व्लॉग में हम इस पे भी बात करेंगे, क्या नवाज़ शरीफ साहब का क्या प्लान है? लंदन जाने का प्लान है? क्या उनके ज़हन में है? क्या चीज़ें डेवलप क्या चीज़ें हो रही हैं? इस हवाले से भी है। और दूसरा ये भी कि जो ये जो अभी रिजल्ट्स के लिए जो चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उससे क्या नतीजा निकलेगा? क्या पीटीआई को उसकी सीटें वापस मिलेंगी, नहीं मिलेंगी? अगर मिलेंगी तो क्या उससे क्या हुकूमतें किस तरफ जाएगी, कहाँ जाएगी, क्या सूरत-हाल बन रही है, उस पे भी बात करते हैं। लाहौर के ओन चौधरी के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें नोटिफ़िकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया था, वो मुअत्तल कर दिया है। क्या ओन चौधरी की सीट खतरे में पड़ गई है? ओन चौधरी जा रहे हैं, उस पे भी बात करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करना चाह रही है, ये इसके बारे में जो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि भाई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से मिलना चाहती है, उससे जम होना चाहती है, या फिर इसके बारे में ये खबर के ये जेयूआई के साथ इत्तेहाद बनाना चाह रही है, फिर कभी जमात इस्लामी के साथ दोबारा ये खबर आज चली है। कहाँ तहरीक इंसाफ कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? आज की ब्लॉग में उससे बात करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में तीन बातें समझ लेनी चाहिए। पहले ये है कि मियाँ साहब रूठ तो जाते हैं, ज़रा ज़ूज़-रंज हैं, नाराज़ हो जाते हैं, उनकी अपनी एक अना है और जो भी है लोग उसे पसंद करें या ना करें, बहरहाल मियाँ नवाज़ शरीफ मुस्लिम लीग के तो लीडर हैं और इस बार उनके साथ हाथ तो हुआ है, लेकिन इस बार हाथ उन्होंने खुद ही किया है। असल में उनका नैरेटिव असल में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जो नुकसान हुआ है, आसिफ अली विलायत साहब ने एक कॉलम लिखा, जिसकी सुर्खी उन्होंने ये बनाई है रखी कि ये वो रूठ किया है। उसमें कुछ बातें उन्होंने की है जो बड़ी दिलचस्प हैं और ये हकीकत है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस आके जिस एक दायरे में हसार में फँस गए थे, उसमें कैद हो गए थे, उससे उनको बहुत नुकसान हुआ है, वो नैरेटिव बिल्ड ही नहीं कर सके। वो नैरेटिव और मियाँ साहब तजर्बाकार हैं, होशियार हैं, कोई शक नहीं, 3 दफ़ा दायरे वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, लेकिन ये इलेक्शन नैरेटिव पे था और असल बात ये है कि मियाँ साहब गलत थे, गलत जगह पे खड़े थे, गलत साइड पे खड़े थे। ये मुस्लिम लीग नून के हामी लोगों को भी मान लेनी चाहिए, हामी लिखने वालों को भी ये बात माननी चाहिए कि मियाँ साहब का स्टांस ही गलत था। मियाँ साहब ज़्यादती पे थे, मियाँ साहब ज़्यादती कर रहे थे, मियाँ साहब ज़ालिम वाली साइड पे थे, ज़ुल्म के साथ खड़े थे। मियाँ साहब कोई हक उनके साथ नहीं था बिल्कुल भी। मियाँ साहब को चाहिए था देखें मियाँ साहब के साथ 2000 अगर 18 में हम उनका बयानिया मान लेते हैं, ठीक है, उस वक़्त इनके साथ ज़्यादती हुई। इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल बाजवा ने उस वक़्त पीटीआई को सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं। इनके कुछ लोगों को ख़ासतौर पर साउथ पंजाब में नुकसान पहुँचाया। लेकिन 2018 और 2024 में 100 गुना का फ़र्क है। 100 से मल्टीप्लाई करें फिर जाके 2024 बनेगा। मतलब ऐसा नहीं हुआ था 2018 में मुस्लिम लीग नून से इंतखाब निशान छिन गया हो। ऐसा नहीं हुआ था नून की लीडरशिप सिर्फ़ नवाज़ शरीफ साहब जेल में थे। में शहबाज शरीफ थे, उसमें बाकी सारे लोग ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ़ वगैरह-वगैरह सारे एहसन इकबाल सारे उनके मेन लीडर उधर केपी में अमीर मकाम, सारे मरकज़ी लीडर मौजूद थे, वो इलेक्शन लड़ते रहे, जलसे करते रहे, कैंपेन करते रहे, पूरी भरपूर कैंपेन करने का मौका मिला। कहीं पे मुस्लिम लीग नून को एक शहर में भी, एक हल्के में भी नहीं रोका गया। फुल उन्होंने कैंपेन की, जलसे किए, रैलियाँ की, जो जितना कर सकते थे और उन्होंने वोट भी लिए उस वक़्त। अच्छे भले सवा करोड़ उन्होंने वोट लिए और काफ़ी नशिस्तें ली और सेंट्रल पंजाब में जो उनका स्ट्रांग होल्ड है, वहाँ पे उन्होंने खासकर गुजरांवाला डिवीजन में तो उन्होंने ऑलमोस्ट उन्होंने एक तरह से स्वीप ही किया वहाँ पे। शेखपुरा में ज़्यादा सीटें ली उन्होंने, लाहौर में सबसे ज़्यादा सीटें ली। लाहौर की मतलब में से 3 सीटें सिर्फ़ पीटीआई को मिली थी, बाकी 10 सीटें 10-11 सीटें मुस्लिम लीग नून में ही ली थी। कसूर में उन्होंने ली थी, इस तरह साहिवाल में, सरगोदा में उन्होंने सीटें ली। तो काफ़ी जगहों पे सेंट्रल पंजाब में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है उनका। जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहाँ से उन्होंने सीटें ली उन्होंने, किसी ने उनको नहीं रोका और उनकी पोज़ीशन मज़बूत रही थी। इस दफ़ा ज़्यादती हुई। मियाँ साहब को चाहिए था, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते, वो पॉलिटिकल आदमी थे तो हक की बात करते। सोहेल ब्राय साहब ने लिखा है कि लोग इससे पूछते रहे कि भई इनका क्या होगा? इमरान खान का तो कहते थे मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट से पूछें। हालाँकि इनको खुद बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक बात है। मियाँ साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करनी चाहिए थी। मुस्लिम लीग नून को पीटीआई को इंतखाबी निशान छीनने की स्ट्रैटेजी नहीं बनानी चाहिए थी। ये उन्होंने बहुत ज़्यादती ज़ुल्म और ज़्यादती में वो शामिल है पूरी तरह। क्योंकि जो कुछ भी हुआ एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के लिए किया, इनकी फरमाइश पे किया, इनके लिए किया, इनको ऑन बोर्ड लेके किया। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उस ज़ुल्म ज़्यादती से वो अपने आप को साइड पे नहीं रख सकते। फिर ये इमरान खान चलो 9 मई हो गया, इमरान खान गिरफ्तार हो गए जेल में, लेकिन बाकी जगहों पे बहुत से लोगों पे पंजाब में इंतज़ामिया को जिस बेरहम अंदाज़ में इस्तेमाल किया गया और मोहसिन नकवी की इंतज़ामिया है ये,
محسن نقوی میاں صاحب کا ہی بندہ ہے بالکل اس وقت، انہیں کو ہی سرو کر رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ سارے لوگوں انہوں نے کوشش کی کہ بالکل ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں پی ٹی آئی کے، بالکل ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں بلکہ، اور پھر مقابلہ کیا جائے رنگ میں۔ اب ایسا یعنی باکسنگ کا مقابلہ تھا جس میں دوسرے مخالف باکسر کے خود ہاتھ ہی کاٹ دیے جائیں، تو وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ لیکن اس کے باوجود وہ جیت گئے اور میاں صاحب ہار گئے، اور بری طرح ہارے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لاہور کی سیٹ بھی وہ ہار چکے تھے، منصورہ تھے تو ہار گئے، لاہور کی سیٹ بھی بری طرح ہار گئے تھے۔ نہ صرف وہ ہار گئے تھے بلکہ شہباز شریف ہار گئے، حمزہ شہباز ہار گئے، مریم نواز ہار، لاہور میں ان کو بیسیکلی 30 40 سیٹیں ان کو دلوائی گئی ہیں مسلم نون کو۔ اب ان کی سیٹیں 75 76 جتنی بھی ہیں، اب اس میں سے آپ 40 سیٹیں نکال دیں تو 30 35 سیٹیں بچتی ہیں ان کی۔ یہ ان کی اصل اسٹرینتھ تھی جو لوگ ان کے ساتھ بچے تھے، باقی ان کے باقی ساری باتیں ہی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ظلم اور زیادتی مسلم نواز نے کی، اس کے جو اس کے شامل رہے، اس نے ان کی اخلاقی پوزیشن کمزور بنایا، اس نے ان کو پاپولیرٹی کو فرق پڑا اور ان کے نیریٹو کو فرق پڑا۔ یہ ہارے ہیں وہاں مسلم نواز۔ اب نواز شریف صاحب روٹتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو اپنے آپ سے ناراض ہو، لیکن میاں صاحب ریٹائر نہیں ہوں گے۔ جو میاں نواز شریف جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ایسا اتنا جلدی سرنڈر کرنے والے آدمی نہیں ہیں، وہ تھوڑا پیچھے ہٹے ہیں، وہ باہر بھی نہیں جائیں گے، میرا نہیں خیال کہ وہ لندن جائیں گے۔ نواز شریف یہیں رہیں گے، انہوں نے مریم نواز کی حکومت چلانی ہے، پیچھے بیٹھ کے مریم کو وہ رہنمائی کریں گے، اس کی اس طرح کی سرپرستی کریں گے اور ان کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے، اور مریم نواز کی حکومت کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہونی نہیں ہے جب آپ کی مورل بنیاد نہ ہو، آپ کو سیٹیں جتوا کے دی گئی ہوں، دھاندلی کی گئی ہو، دھاندلی کا یہ بڑا پہاڑ ہے دھاندلی کا، اتنا بڑا بوجھ اٹھا کے مریم نواز کی بس کی بات نہیں ہے، نہ شہباز شریف کی بس کی بات ہے کہ حکومت چلا سکے۔ بس ایسے ہی ہیں، آپ چلائیں گے جتنے چلتی ہے جتنے دن ہے، کوئی لمبا ٹائم کے بعد نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، مریم نواز کے پاس بھی نہیں ہے، شہباز شریف کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو اپنا نقصان انہوں نے خود کیا اپنا۔ اچھا، اب جہاں تک بات ہے تحریک انصاف کی، تحریک انصاف کے بارے میں خبریں غلط بھی چھپائی جا رہی ہیں، مطلب جیو نیوز سے میں نے دیکھا ویب سائٹ پہ کوئی سرین جھوٹی خبر کی گئی کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے ساتھ ضم ہوں گے۔ وہ مطلب کوئی پاگل ہو گئے ہیں، پرگز کھٹا کی پارٹی میں کوئی شامل ہوں گے؟ جس بندے نے چھرا مارا ہے عمران خان کی پیٹھ میں، چھرا گھونپا، جو ایجنٹ رہا، جس نے ایک ٹراؤٹ کا کردار ادا کیا اسٹیبلشمنٹ کے، اور ابھی بھی دشمن ہے، اور اسے اتنی بری شکست ہوئی ہے، بدترین شکست ہوئی ہے، وہ زخم چاٹ رہا ہے اپنے، اس پرگز کھٹا کے ساتھ اپنے پارٹی کے سارے لوگ ارکان پرگز کھٹا کے حوالے کر دیں گے؟ کوئی احمق ترین آدمی بھی ایسی بات نہیں سوچ سکتا۔ افسوس کہ جیو نیوز والے یہ بات سوچ کے نہ صرف اسٹوری چلا رہے ہیں۔ پھر اب انہوں نے کہا ہے کہ جی آج انہوں نے دیکھا کہ جی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے یعنی انہوں نے ایسا تاثر دیا اس طرح فضل الرحمان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، کوئی پاگل ہو گئے ہیں کریں گے؟ یہ تو ممکن ہے فضل الرحمان کے ساتھ 5 7 سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی کی، ممکن ہے اگر کوئی مفاہمت کا عمل آگے بڑھا تو شاید ان کو بھی حکومت میں شامل کر لیا جائے، یا ان سے کہا جائے کہ اعتماد کا ووٹ میں دے دیں، اور یہ ممکن ہے کوئی ایسی صورت بن جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں، جماعت اسلامی کے ساتھ اس کے حوالے سے دوبارہ بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی کو ادغام کا یا انضمام کا جو ایک معاملہ ہے، اس میں جماعت پہ بھی دباؤ آیا تھا، پہلے بھی ہے، جماعت کے اندر بھی لابیز ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ مخالف ہیں۔ اصل جماعت اسلامی کے لیے علی امین گنڈا پور کو قبول کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور کی چیف منسٹری کو جماعت اسلامی کا جو کلچر ہے خاص، اس میں کافی چیزیں مسائل ان کے لیے ہیں۔ مرکز ان کو اگر ملے تب وہ زیادہ ان کے لیے تقویت ملے گی، چلو مرکز بھی ان کے ساتھ ہے، ایم ایل ایز ہیں، جماعت کو بڑے فائدے ہیں، جماعت ڈسکس ہوگی، جماعت کی مخصوص سیٹوں پہ لوگ جماعت کے منتخب ہو جائیں گے، اور جگہوں پہ بھی آگے ان کو فائدہ ہوگا، سینٹ میں بھی جماعت اسلامی کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، ان لوگوں سے کوئی نہ کوئی ادارے گیون ٹیک ہو سکتا ہے، اور اس طرح کر کے میرا خیال ہے جماعت اسلامی کے لیے اچھا ہے۔ لیکن اب دیکھیں اس میں بات کیا ہے کہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا جو بھی معاملات ہیں، اگر نہیں ہوئے تو پھر مجلس وحدت المسلمین کی آفر۔ اچھا، جے یو آئی رابطہ کی بھی ہے ایک آپشن، یہ مولانا محمد خان شیرانی کی، شجاع الملک ان کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ بڑے دل و جان سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اس کی حمایت کر چکے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو کے پی کے حد تک ان کے لیے جے یو آئی رابطہ کی آپشن بہتر آپشن ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک تھوڑا سا اینٹائی شیعہ ایلیمنٹ بھی ہے، تو جے یو آئی رابطہ میں شامل ہونے میں لوگوں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا۔ محمد خان شیرانی کی جو پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام نے جے یو آئی رابطہ، تو یہ اپنی ایک صورتحال اس حوالے سے بن رہی ہے۔ باقی یہ ہے جہاں تک کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملنے کا چانس کم ہے، پی ٹی آئی سے نیریٹو بلڈ کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے جہاں جہاں مل سکے، مطلب اس کے چانسز ہیں کہ اون چودھری کی سیٹ ختم ہو جائے اور سلمان اکرم راجہ کو مل جائے، یا اور سیٹیں مل جائیں گی، کیونکہ کیسز ان کا مضبوط ہے، ان کے پاس شواہد کافی ہیں، فارم 45 ان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو ایسا ایسا ملیں گی، لیکن اتنا جلدی میرا نہیں خیال کہ ملیں گی، میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ اس موڈ میں ہے، اور الیکشن ظاہر اس کے اشارے پہ ہی الیکشن کمیشن ایسا کر رہا ہے۔
اچھا ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے کیس گیا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کو کل عدم قرار دیا جائے، منڈے کو وہ تینوں کی بینچ سن رہا ہے. میرے خیال میں 0% چانس ہے، 1% بھی نہیں کہ قاضی فائز ایسا کریں. کیوں کریں گے بھائی؟ الیکشن کو اس وقت کل عدم کون قرار دے سکتا ہے؟ کوئی مطلب کل عدم کرانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ اگلا الیکشن دوبارہ کرا جائے. اب فوری طور پہ اگلے 2 مہینوں میں نیا الیکشن کے لیے کون تیار ہوگا؟ الیکشن ہوں گے، جلدی ہوں گے، لیکن وہ سال 1.5 سال تو یہ نکلے گا. اب یہ 2025 سے پہلے الیکشن نہیں ہونے کے بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے. 25-26 میں جا کے الیکشن ہوں گے، اگر مڈ ٹرم الیکشن بھی ہوا ہے تو بظاہر تو مجھے ایسا، مجھے تو کوئی اس کی امید نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ریٹ خارج ہو جائے گی. اور باقی قاضی فائز صاحب اور چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کا جو طرز عمل رہا ہے، یہ سارا جو بحران پیدا کیا سپریم کورٹ کی فیصلے سے، قاضی صاحب بھی اس کی ذمہ دار ہیں. اور لیول پلینگ فیلڈ کے والے سے انہوں نے کچھ نہیں کیا. ان کو نظر آ رہی ہیں سب چیزیں جو ہو رہی ہیں، انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا. اور وہ الیکشن کمیشن کا جو بھی الیکشن کمیشن کر رہا ہے اس کو پورا سپورٹ حاصل ہے ان کی. تو یہ اس وقت معاملہ جب تک اسٹیبلشمنٹ پوری طرح ایکٹیو ہے اور بیک فٹ پہ جانے کو تیار نہیں ہے، کوئی چانس نہیں، دور دور تک بھی چانس نہیں ہے پی ٹی آئی کا. لیکن پی ٹی آئی نے نیریٹو اپنا بلڈ اچھا کر دیا ہے سیٹوں کا، انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی، اور وہ دباؤ ڈال ہی رکھیں گے. اور جہاں جتنی کوئی ملتی ہے سیٹ ان کو، کئی جگہ کہیں سے ملتی ہیں 1 2 3 4 جتنی بھی، تو ظاہر ہے وہ خوش ہوں گے، ان کی سیٹوں میں اسٹرینتھ میں اضافہ ہی ہوگا. تو وہ اچھا ہے، اپنے حساب سے ان کو اچھا کارڈ کھیل رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے. دیکھیں ہونا تو یہ چاہتے ہیں، دھاندلی کے بعد جب پبلک مینڈیٹ اتنا بڑا آیا ہے تو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا پیچھے ہٹنا چاہیے تھا اور الیکشن کمیشن کو اسپیس دینی چاہیے تھی پی ٹی آئی کے لیے. اور جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہیں اور کافی جگہوں پہ ہوئی ہیں، چلو کچھ جگہوں پہ تو کر دیتے نا فوری. اون چودھری کی سیٹ پہ کر دیتے، خواجہ آصف کے معاملے کر دیتے، رانا امتیاز ڈار، رانا ڈار ان کو ان کا بنتا تھا. اس طرح گجرات میں بڑی زیادتی ہوئی ہیں، وہاں پہ کیسر الہی صاحبہ کے ساتھ، ایاز امیر کے ساتھ چکوال میں ہوئی ہیں، اسلام آباد کی سیٹوں پہ. تو اگر یہ 8 10 سیٹیں ہی اگر واپس کر دیتے تو میرا خیال ہے کچھ تلخی کم ہو جاتی. کراچی میں خرم شیر زماں کی سیٹ بالکل ہی بے تکی سیٹ ہے. یہ اس طرح کے کچھ معاملات جو ہیں جہاں پہ کچھ صورت نکل آتی جا سکتی ہے، وہ نہیں ہے. اس کے بجائے آپ دیکھیں کہ ابھی ایک خبر تازہ آج جیو نیوز کی میں دیکھ رہا تھا، بریگیڈیئر ریٹائر اسلم گھومن صاحب سیالکوٹ سے پی ٹی آئی کے واحد ایم این اے ہیں، ان کو بھی پتہ لگا کہ اغوا کر لے کے اٹھا لیا گیا. اب اس سے پہلے گجرانوالہ کے 2 اراکین کے جو مبین عارف جٹ صاحب پہ اور ورک صاحب پہ، وہاں پہ ان پہ خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. ان کی فیکٹری سیل کر دی ہے، ورک صاحب کی رائس مل کو سیل کر دی ہے، ڈیرے پہ پولیس کھڑی ہے. تو اس طرح تنگ کر رہے ہیں. تو مقصد یہی ہے، پریشر ڈال رہے ہیں کہ یہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں. تو یہ جو پریکٹسز ہیں یہ تو ختم ہونی چاہیے نا. تو اس کو بھی کوئی نہیں روک پا رہا. تو جب وہ یہاں تک گئے ہوئے ہیں تو اور سیٹیں کہاں سے دینی انہوں نے؟ تو خیر یہ صورتحال ہے. اب تک اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.